سکے. تو ان کی چوائس اتنی اس وقت ہمیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میڈم کا تو ایسا کوئی کیریئر نہیں ہے. جب قیادت نے بہت دفعہ ان کو کہا، 10 دفعہ کہا کہ آپ انجم وکیل صاحب نے جیسے آپ لوگوں کو بھی بتایا تھا کہ میں نے اپنی بہن کی بہت منتیں کی کہ آپ ہمارے لیے الیکشن لڑیں. تو انہوں نے جب ایگری کیا تو ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کام میں پتہ نہیں فٹ ان نہیں ہوں گے. لیکن اب آپ کو میں یہ بتا دوں، پورا شہر 101 یو سی میں ایک خاتون آپ کی چیئر پرسن ہے اور پورا شہر ان کی مثالیں دے رہا ہے. اور پورے شہر کی 101 یو سیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کام ڈاکٹر عظمیٰ نے 20 دن میں کیا ہے وہ کام پچھلے 12 سالوں میں نون لیگ کی کوئی قیادت نہیں کر سکی. اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک ہی چیز تھی، اور جو لوگوں کو پسند آئی اور لوگ دھڑا دھڑ، آپ نے دیکھا ہوگا وہ گلی میں جاتی ہیں تو 70 لوگ باہر نکل آتے ہیں. آج جیسے ہم نے F7-4 میں گئے، لوگ باہر سیلفیاں بنانے نکل آئے کہ میڈم ہمیں آپ کے ساتھ سیلفی بنانی ہے. اور وہ جو کچھ سردار طارق، آپ ادھر ریسٹورنٹ والے بڑے میں، وہ کوئی 15-20 بندے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے F7-4 میں سارے. تو ان کو یہ پرسیپشن، اتنی بڑی اپریسیشن کیوں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی کہ آپ اگر ایلیٹ کلاس میں ایک ایلیٹ بندے کو، اسی قسم کے بندے کو نہیں لائیں گے تو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں جب کوئی کینڈیڈیٹ سامنے لے آتے، ڈاکٹر صاحب مینو یہ دسو تسی اس بندے نو ووٹ پا دیں گے. بات یہی آ جاتی ہے کہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے مقابلے کا تو یہاں کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. تبھی آپ لوگ سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کو تو اب جانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو جیتی جتائی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک اچھا بندہ، رائٹ پوسٹ کے اوپر لے کے آئے ہیں، وہ کلک کر گیا اور سارا اسلام آباد یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ہمیں مطلب اس سے زیادہ کینڈیڈیٹ اچھا کوئی مل نہیں سکتا. تو ہم سارے وی آر پراؤڈ آف اٹ. ہمیں بہت فخر ہے کہ انہوں نے بھی آگے شیر نہیں ببر شیر کی طرح مقابلہ کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بولتی ہیں تو پھر کسی کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑتی ہیں، یہ میں بتاؤں. اور جب وہ انہوں نے مقابلہ کیا، یہ مقابلہ کبھی کسی نے گلیوں میں، محلوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں نہیں کیا ہوگا. ایک عورت 101 یو سی میں ہو کے اس نے سارے مردوں کو آگے لگا دیا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو، یہ آپ لوگ عورتوں کے لیے میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. یہ آپ عورتوں کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر آپ کھڑی ہو جائیں اور آپ اپنی پاور کو منوا لیں تو یقین کریں آپ کے مقابلے میں مرد نہیں آ سکتے اگر آپ کھڑے ہو جائیں. اور وہ انہوں نے ثابت کر دیا پچھلے 20 دنوں میں. سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، پورا شہر کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ کی طرح کا بندہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر عظمیٰ کی طرح کا بندہ ہونا چاہیے. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود سے ثابت کیا ہے کہ میں وہ واحد بندہ ہوں جو آپ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہوں. آپ کی کالونی میں دیکھ لیں، ایک ایک گھر میں گئی ہیں اور جا کے آپ لوگوں سے باتیں کی. وہ کہتی ہیں ہٹ جائیں پیچھے سے، مجھے ان سے 1 to 1 بات کرنی ہے. 1 to 1 بات کیا کرنی ہے کہ میں ان کے مسائل خود سننا چاہتی ہوں. آپ سب کو، خواتین کو چرچ میں بلایا، بچوں کو علیحدہ بلایا، ینگ بوائز کو علیحدہ بلایا، مردوں کے ساتھ علیحدہ بات کی تاکہ میں ان سے بات کروں، میں مسائل دیکھوں کہ کالونی کے اصل مسائل کیا ہیں. یہاں وہ ہم اس کے اوپر کیوں نہیں بات کریں گے؟ وہ تو ہم نے 100 دفعہ باتیں کر چکے ہیں. فیاض صاحب ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، 1 to 1 باتیں کی ہیں. کون سا ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ ہم نے 1 to 1 بات نہیں کی؟ اور وہ کس چیز پہ بات کی ہے؟ چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن پہ، ان کو اسکول بھیجیں، ان کی تعلیم کے اوپر بات کیا ہے. ہم چاہتے ہیں اس کالونی میں منشیات نہ ہو، ہم چاہتے ہیں اس کالونی میں دین کی تعلیم ہو، اس کالونی میں چرچ کے اندر لائبریری بنے. یہ چیزیں تو بعد کی باتیں کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس، آپ کے پاس اور ہمارے پاس یہ پہلا اور آخری موقع ہے
کہ ہمیں ہماری کام کا ایک لیڈر ملا ہے, ہمیں اس کو جتوانا ہی جتوانا ہے. پہلے تو انشاءاللہ وہ جیت چکی ہیں, لیکن جتوانا ہی جتوانا, بڑی لیڈ سے جتوانا ہے. اب میں سارے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو 80% ووٹ دلوائیں گے, تاکہ ہم آگے نون لیگ نے اس دن آپ کے سامنے اناؤنس کیا کہ ہم اس کو ڈپٹی میئر بنائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں وہ میئر بنائیں ان کو, کہ ان سے بڑا کیلیبر کا بندہ کون ہے جو میئر بننے کے قابل ہوگا. اور اگر ہم نے ان کو میئر بنا لیا تو آپ سمجھ لیں ہماری کالونی ایک دن میں بدل جائے گی. انہوں نے کسی سے پوچھ کے کرنا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں, وہ اتنی دلی باتیں کرتی ہیں, اتنی دلی باتیں کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جو بھی ہو جائے. یہ تو میں آپ کو ویسے بھی بتا رہا ہوں, یہ پاور ملے نہ ملے اس کے دائیں ہاتھ کا کام ہے کہ ایک دن میں کالونی بدل لیں گی انشاءاللہ. یہ 31 دسمبر گزرنے دیں. یو پی چرچ کے باہر ہم وہاں ایک بہت بڑا کیک کاٹیں گے, ہم سیلیبریٹ کریں گے وہاں پہ 6 بجے 24 تاریخ کو شام کو 6 بجے مغرب کے بعد. میں یہ اناؤنس. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور اسپیشلی اتنی زیادہ بہنوں کا شکریہ, دیکھیں نا اتنی زیادہ بہنوں کا شکریہ, کیونکہ آپ لوگ جیتیں گی. آپ کی یہ لیڈر ہیں, یہ جیتیں گی تو آپ جیتیں گی, آپ چیئر پرسن ہوگی, یہ جیتیں گی تو. تھینک یو ویری مچ.